بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ مسلمان 12 ربیع الاول کو سبھی مسلمان نہیں تو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں جوش و خروش سے، ایسے ہی میرے مسیحی بھائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ عرض کرتا چلوں، مسلمانوں کی طرح عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، ہر مذہب میں فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو عیسائیوں کا ایک فرقہ جو کیتھولک ہے، مغربی یورپ پہ جو مشتمل ہے، وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتا ہے، جبکہ جو آرتھوڈکس عیسائی ہیں وہ بھی عیسائی دنیا کا تقریباً نصف آبادی ہے، وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں مانتے۔ یہ بات یہی روکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، اور اس کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا اس چیز کو شروع ہوئے، یہ 80-90 سال اسے بمشکل 100 سال گزرا ہوگا، میرا خیال 80-90 سال گزرے ہیں جب سے یہ برِ صغیر میں جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا آغاز پہلی بار راولپنڈی سے ہوا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب بھی اب 12 ربیع الاول کا بابرکت دن آتا ہے تو مسلمانوں کے مختلف فرقے آپس میں اس دن کے منانے نہ منانے پہ ایک دوسرے پہ میں کیا کہوں، نرم ترین الفاظ بھی مجھے نہیں مل رہے کہ وہ اسے جائز ناجائز قرار دینے میں، فتویٰ بازی میں اپنا بہت سے وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ مجھے اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں کہ منانے والے درست ہیں یا نہ منانے والے درست ہیں، یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر میں کچھ کہوں گا تو کسی بھی ایک فرقہ کے جنت کے ٹھیکیدار مجھے جہنم واصل کر دیں گے، اس لیے میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ تو ایسے ہی عیسائیوں کا ایک فرقہ جو عیسائیوں کی کل آبادی کا آدھا ہے، نصف ہے، آرتھوڈکس، وہ 25 دسمبر کو جشن ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مناتا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ کل 25 دسمبر ہے اور کل میرے مسیحی بھائیوں کی کیتھولک فرقے کا کل مذہبی خوشی کا تہوار ہے، دن ہے، میری طرف سے انہیں پیشگی بہت بہت مبارک ہو۔ تو اب 1-2 روز سے بہت سے سوشل میڈیا پہ تو بھرمار ہوگی فتووں کی، کفر کے فتووں کی، دوزخ کے فتووں کی، نہ جانے کون سے فتووں کی بھرمار ہوگی، اور ایسے فتوے 9-10 محرم کو بھی جاری کیے جاتے ہیں، جب میرے اہل تشیع بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں 9 اور 10 محرم کا یوم سوگ مناتے ہیں۔ تو عرض کرتا چلوں، جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں مذہبی اجارہ دار ہیں، مذہبی ٹھیکیدار ہیں۔ دنیا کو ہمیشہ 2 لوگوں نے تباہ و برباد کیا ہے، ایک مذہب کے ٹھیکیداروں نے، خود ساختہ ٹھیکیداروں نے، اجارہ داروں نے، دوسرا انا پرست، پہلے انا پرست ہوتے تھے، اب مفاد پرست ہیں، اب مال پرست ہیں۔ دوسرا انا پرست، مفاد پرست سیاستدانوں، حکمرانوں نے، ان دونوں ٹولوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے عوام کو تقسیم کر کے رکھا جائے، انہیں کبھی بھی انسانیت کو ان میں اتحاد و یگانگت پیدا نہ ہو۔ اگر انسانیت میں اتحاد پیدا ہو
تو یہ حکمرانوں، سیاستدانوں اور مذہبی اجارہ دار ٹھیکیداروں کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کاروبار چلتا رہے۔ تو کل بھی بے شمار فتوے ہیں یہ، آج میری نظر سے ایک فتویٰ گزرا، خدا جانے یہ مولانا میرے لیے قابل صد احترام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے یا کسی نے خود ان کا ٹویٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے، جس پہ انہوں نے فتویٰ لگایا ہے کہ یہ ناجائز ہے اور کسی کو کرسمس کی مبارکباد دینا اور اس طرح کا بہت سا، میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے اپنی طرف سے کیا ہے، اگر ان کی طرف سے بھی ہے تو میں عرض کروں گا کچھ، اور جو کچھ میں عرض کروں گا وہ میں صرف اور صرف احکام الہی کی روح میں جو قرآن پاک میں درج ہیں، یا پھر اخلاقی پیمانے پہ جو یونیورسل ہے، جو افاقی ہے، اس کی روح سے بات کروں گا، کسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ کسی بھی قرآن پاک کی روح سے کسی بھی فرد کے صاحب ایمان ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پہلی، خدا پر ایمان، خدا کے فرشتوں پہ ایمان، روز قیامت پہ ایمان، تمام انبیاء پہ یکساں ایمان، اور ان پہ اتاری گئی خدا کی طرف سے مقدس کتابوں پہ یکساں ایمان۔ تو جناب یہ تو ہے ایمان کی شرائط۔ اگر میں ان میں ذرا بھی کمی بیشی کرتا ہوں تو میرا ایمان تو گیا، مسلمانی تو بہت دور کی بات ہے، بعد کی بات ہے، پھر میرا ایمان تو گیا۔ کوئی بھی کرہ ارض کا شخص، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک ان 5 بنیادی شرائط پہ صدقے دل سے، یقین سے ایمان نہیں لاتا۔ جی ہاں، تو یہ تو ہوگی ایمان کی بات۔ آگے عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں غالباً 14 جگہ انبیاء کرام کا، ان کی مقدس کتابیں جو ان پہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، ان کا ذکر ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں چند ایک آیات مبارکہ کا اور سورہ مبارکہ کا ذکر کروں گا۔ سورہ بقر آیت مبارکہ 582 582، سورہ بقر کی ہی آیت 634 634، سورہ آل عمران آیت نمبر 4883۔ اب ذرا میں آپ کو ایک دو آیات مبارکہ کا ترجمہ سناتا ہوں، غور فرمائیے گا، سناتا ہوں بلکہ ہدیت تبریک کرتا ہوں۔ خدا کا مقدس کلام ہے جو قرآن پاک میں تحریر کی صورت میں ہے۔ سورہ بقر آیت مبارکہ 582، یہ رسول بریکٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، خدا کا مقدس کلام، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ان چیزوں پہ ایمان لائے ہیں۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسولوں کے درمیان، کہ ان کے رسولوں کے درمیان کا مطلب ہے کہ ان رسولوں کے درمیان جو اللہ پاک نے اتارے ہیں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ تو جناب یہاں قرآن پاک کی بات آئے گی، وہاں میں تمام دنیا کے نعوذ باللہ انبیاء کی بات بھی میں اس پہ اعتبار یقین نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ انبیاء کوئی نبی غلط کہہ ہی نہیں سکتا جو خدا کی طرف سے نہ ہو، یہ ممکن نہیں، یہ میں آپ کو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو باقی فقیہ وغیرہ، باقی دوسرے تیسرے وہ روایتیں، حقائقیں بیان کرنے والے، وہ تو کسی قطار شمار میں نہیں، کیونکہ میں دین مانتا ہوں خدا کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی فقیہ کا۔
اور اللہ کے حکم کے مطابق میرے لیے سارے ہی انبیاء قابل تعظیم قابل احترام ہیں، جیسے آخری الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جس نبی کا کل میرے مسیح بھائی جشن منائیں گے، اس نبی کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ 64 اور ہم نے ان کو، اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، سورہ اسراء آیت مبارکہ 5 ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور دیا۔ تو جناب یہ تو خدا کا کام ہے کہ وہ اپنے کس نبی کو کس مقام پہ رکھتا ہے، میرا اکیلے کا نہیں ہے۔ تمام انسانوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ انبیاء کرام میں تفریق کریں، ان میں کون بہت افضل ہے، کون درمیانہ افضل ہے، کون سا نبی کم افضل ہے۔ یہ خدا کا معاملہ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ ہے۔ ویسے خدا کو جان دینی ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے بتاتا ہوں کہ جتنے معجزات کرامات میں نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب دیکھے ہیں، اتنے میں نے کسی اور انبیاء سے کم ہی دیکھے ہیں۔ قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کسی ماخذ کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن نشین رہے۔ تو جناب جب کل بے شمار مذہب کے ٹھیکیداروں کے دہانے کھلیں گے کرسمس منانے یا مجھ جیسے اہم کو کی طرف سے، بیوقوفوں کی طرف سے اپنے مسیحی بھائیوں کو مبارک دینے کی، اس پہ بہت سے فتوے جاری ہوں گے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آخری الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یوم ولادت بنانا جائز ہے، اس کا ثواب ہے، تو پھر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا دیگر انبیاء، ان کا یوم ولادت منانے سے کیسے ایمان اور دین خراب ہو جائے گا جناب؟ رہی بات کہ جو لوگ کرسمس مناتے ہیں، تو علماء کرام، مسلمانوں کے علماء کرام کے مطابق ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو بھائی میرے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، میں ان کے عقیدے کو کیسے ان کو ان کے عقیدے سے ہٹا سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے میرے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتے تو میں ان کو ان کے عقیدے سے کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ یہ تو ان کا خدا کا معاملہ ہے، میں کون ہوتا ہوں خدا کا اختیار استعمال کرنے والا؟ خدا جانے، وہ جانے۔ تو مجھے تو اس بات کی خوشی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، ان کی ولادت کی۔ ایک صاحب نے آج کچھ فرمایا تھا فیس بک پہ، میں نے کہیں کچھ گزارش کی تھی، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ تو کنفرم کریں کہ ان کا یوم ولادت کون سا ہے، کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے۔ تو یہ تو شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر، اس کے علاوہ ہمارا یہاں کا بقرمی کیلنڈر ہے، جس نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں، ہمارا بقرمی کیلنڈر ہے نسلی۔ تو یہ تو دنیا میں مختلف کیلنڈر ہیں، تو مختلف کیلنڈروں کے حساب سے بھی کچھ سالوں میں 1 2 3 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ شمسی کیلنڈر اس وقت دنیا کا بہترین کیلنڈر ہے، جو عیسوی کیلنڈر ہے، عیسائیوں کا بنایا ہوا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی 10 15 20 سال بعد 1 آدھ دن کا 2 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو کسی کو بھی کسی بارے یہ کنفرم نہیں
کہ کب کوئی پیدا ہوا کب نہیں ہوا، اس وقت اتنے ریکارڈ تو نہیں ہوتے تھے، پھر بھی جس طرح سینہ بسینہ یہ باتیں پہنچی مد والوں تک، اور معذرت کے ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تورات سے انبیاء کرام کے بارے میں یا پچھلی قوموں کے بارے میں تفصیل ملتی ہے۔ ان کا ماخذ وہی ہیں، ان کی کتابیں زبور، تورات، انجیل۔ تو فرض کریں اگر ان کا نہیں بھی ہے تو میرے مسیحی بھائی، جب میں مناتا ہوں اگر عید میلاد النبی، تو مجھ سے کبھی تصدیق کرنے نہیں آئے کہ واقعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ مجھے کبھی کوئی تصدیق کے لیے میرے پاس کوئی مسیحی بھائی نہیں آیا، کوئی میرا یہودی بھائی نہیں آیا، کوئی میرا ہندو بھائی نہیں آیا، کوئی میرا سکھ بھائی نہیں آیا، کبھی نہیں کسی نے آنا، تو دور کی بات سوشل میڈیا پہ کبھی مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ تو میں کون ہوتا ہوں ان سے یہ سوال کرنے والا کہ تصدیق کر لیں کس دن ولادت ہوئی تھی کس دن نہیں۔ وہ نبی کی خوشی منا رہے ہیں، اگر میں ان کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا تو مجھے ان پہ طعن و تشنیع کرنے کا بھی کوئی حق نہیں، مجھے ان پہ فتویٰ بازی کا بھی کوئی حق نہیں، انہیں دوزخی جہنم قرار دینے کا بھی مجھے کوئی حق نہیں، کسی بھی پیمانے پہ نہیں پہنچتا۔ تو افاقی اصول تو یہ ہے کہ اگر ایک مذہب کے ماننے والوں کو اپنے رہبر رہنما ہادی کی یوم ولادت منانے کی وہ اجازت ہے یا ان پہ جائز ہے، تو باقی سب کو بھی جائز ہے۔ سکھوں کو بھی اسی طرح یہ چیز جائز ہے کہ وہ اپنے گرو بابا گرو نانک صاحب کا جنم دن منائیں جوش و خروش سے، ہندو اپنے دیوتاؤں کا منائیں، سبھی منائیں جس کا جو عقیدہ ہے۔ میرے پاس کون سا لائسنس ہے یا ہمارے مفتیان کے پاس، خود ساختہ مفتیان کے پاس، کہ وہ لوگوں پہ فتوے دیتے پھریں جہنم واصل ہونے کے، کفر کے، دوزخ کے، اور ان کو قتل کرنے کے، ان کو جہنم واصل کرنے کے۔ گزارش ہے تحمل، رواداری۔ اگر 6 ارب کی دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں تو یاد رکھیں 3 ارب تو عیسائی بھی ہیں۔ اگر ہم ان پہ فتوے لگائیں گے تو پھر ان کو بھی وہی حق حاصل ہے وہ ہم پہ فتوے لگائیں، اگر ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے تو یہی حق ان کو حاصل ہے۔ تحمل سے دوسروں پہ مت اپنی مرضی مسلط کریں، دوسروں کو جینے کا حق دیں جیسے آپ خود اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس کی اجازت دیں، اس کے ساتھ ہی اجازت۔ اللہ حافظ۔